السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا یا پھر بال کاٹنا یہ کیسا ہے؟ بال یعنی چاہے سر کے بال ہو گئے یعنی کٹنگ وغیرہ کروانا، یا پھر اسی طرح پرائیویٹ پارٹ کے بال ہو گئے، زیر ناف بال ہو گئے، یا پھر بغلوں کے بال ہو گئے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ناخن اور کٹنگ کروانا اور پرائیویٹ پارٹ کے بال کاٹنا، زیر ناف بغلوں کے بال ہو گئے، ان کے بارے میں الگ حکم ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے داڑھی مڑواتے روزے کی حالت میں، وہ شیو کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو لوگ داڑھی بنواتے ہیں نا، جو شیو کرواتے ہیں، یہ میری بات آپ ضرور سن کر جائیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ اپنا برباد کر بیٹھیں۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بال کٹوانا، سر کی کٹنگ کروانا، یا پھر اسی طرح پرائیویٹ پارٹ کے بال ہو گئے، زیر ناف بال ہو گئے، یعنی بغلوں کے بال ہو گئے، اگر کوئی روزے کی حالت میں یہ بال کاٹ لیتا ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے تو پورے جسم کا روزہ ہے، اب بال اور ناخن کاٹیں گے تو ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ روزے کی حالت میں سر کے بال کٹوا سکتے ہیں، پرائیویٹ پارٹ کے بال کاٹ سکتے ہیں، اسی طرح ناخن وغیرہ کاٹنا چاہتے ہیں کاٹ سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ بالکل درست ہے۔ لیکن جو لوگ داڑھی بنواتے ہیں، جو روزے کی حالت میں شیو کرواتے ہیں، داڑھی چھلواتے ہیں، داڑھی مڈواتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، داڑھی کا جو ہے نا، یہ عام دنوں میں بھی مڈوانا، داڑھی چھلوانا، شیو کروانا، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، اور ایک سنت کی بے حرمتی ہے۔ آپ شیو کرتے ہیں اور وہ داڑھی جو ہے وہ آپ نالیوں میں بہا رہے ہیں، تو یہ سخت ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ روزے کی حالت میں یہ تو عام دنوں میں ناجائز اور حرام ہے نا، روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر پھر آپ ناجائز اور حرام کام کریں، یعنی داڑھی مڈوائیں، داڑھی چھلوائیں، یہ سنت کی بے حرمتی کریں، ناجائز اور حرام کام کرنا روزے کی حالت میں، اس سے روزے کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، فرض آپ کا ادا ہو رہا ہے، لیکن روزے کی جو روحانیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو داڑھی جو ہے نا، یہ روزے کی حالت میں نہیں مڈوانی چاہیے، عام دنوں میں بھی نہیں مڈوانی چاہیے۔ اپنے چہرے پر سنت رسول سجائیں، کچھ نہیں ہوتا اس سے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، چہرے پر سنت سجائیں، آپ داڑھی رکھوائیں، اور عام دنوں میں بھی نہ مڈوائیں۔ لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں داڑھی مڈواتا ہے، جو چیز عام دنوں میں ناجائز اور حرام ہوگی، وہ روزے کی حالت میں اگر آپ ناجائز اور حرام کام کریں گے تو اس سے آپ کے روزے کی روحانیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ پورا دن بھوکا پیاسے ہیں، آپ کا فرض ادا ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو برکات ہے، اس سے جو روحانیت آپ کو ملنی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو روزے کی حالت میں جو لوگ داڑھی موڑتے ہیں، داڑھی چھلواتے ہیں، شیو کرتے ہیں، انہیں اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سنت کی بے حرمتی کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں آپ داڑھی نہ مڑوائیں، اور اس نیت سے کہ اے میرے مالک، میں پورا مہینہ شیو نہیں کروں گا، اب تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما کہ میں اپنے چہرے کو سنت سے سجا لوں۔ روزے کی حالت میں داڑھی نہیں مڈوانی چاہیے۔ باقی بال آپ کاٹ سکتے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ آپ کا بالکل درست رہے گا۔ مجھے امید آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میرے ہاتھ میں جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ڈیجیٹل کاؤنٹر تصویر ہے، جو اپنے فیچرز کی وجہ سے بہت ہی زیادہ مقبولیت رکھتی ہے۔ اس میں 1 ملین پلس آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، اس میں ٹائم دیکھ سکتے ہیں، اس میں لائٹ کا فیچر ہے، اسی طرح ایک بہترین فیچر اس میں لاک سسٹم ہے، یعنی آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے تھک گئے، آپ اتار کر رکھنا چاہتے ہیں، آپ اسے لاک کر کے رکھ دیں، اب گھر میں بچے چھیڑتے رہیں، کوئی بھی اسے چھیڑتا رہے، آپ کی کاؤنٹنگ غلط نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس میں ایک بیپ کا فنکشن ہے، یعنی آپ اس پر نمبر سیٹ کرتے ہیں، مثلا 33 کا نمبر آپ اس پر سیٹ کرتے ہیں، جب بھی آپ اس پر 33 پر پہنچیں گے، نمبر پر پہنچیں گے، تو یہ بیپ کے ذریعے آپ کو الرٹ کرے گی کہ آپ کا نمبر مکمل ہو۔ اسی طرح اس میں 8 الگ الگ چینل ہے، یعنی 8 وظائف جو ہے آپ ایک ہی وقت میں سے اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین پروڈکٹ ہے، اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر اپنے والدین کو، تو یہ بہترین تحفہ ہے، انہیں ضرور پسند آئے گا۔ اور دوسری بات، جب تک بھی وہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔